نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ مل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم کے جس کی توفیق خاص سے آج ہم سب جامع مسجد حاضہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہمارا آنا نماز جمعہ کو ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا موضوع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ایک اور پہلو، جس کے اندر آج ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ رب العزت نے سب سے بلند مقام اپنی مخلوقات میں سے انسانوں کو عطا فرمایا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ان اشرف المخلوقات میں سے سب سے عظیم ذات ہے، اور اس عظیم ذات میں اللہ رب العزت نے ایسی صفات رکھی ہیں کہ آپ کی ذات اقدس مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ چاہے اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، سب کے ساتھ احساسات اور جذبات کا احترام کرتی ہے یہ ذات، اور یہی درس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 کے اندر ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی صفات ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور وہ رحمت ایسی ہے کہ اگر یہ رحمت نہ ہوتی، آپ لوگوں کے لیے نرم طبع نہ رکھتے، آپ کی طبیعت میں نرمی نہ ہوتی، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، تند خو ہوتے، تو لوگ آپ سے دور ہٹ جاتے، لوگ بھاگ جاتے آپ سے۔ فاعف عنہم، آپ ان سے درگزر فرمایا کریں، واستغفر لہم، ان کے لیے بخشش کی دعا کیا کریں، مغفرت طلب کیا کریں۔ اب اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم یہ دیا کہ لوگوں کے ساتھ اگر آپ نرمی کا معاملہ نہ رکھتے، لوگوں کے ساتھ اگر درگزر نہ کرتے، تو لوگ کبھی بھی اسلام کی طرف نہ آتے۔ تو اسلام کی دعوت جو ہے وہ کردار سے پھیلی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کردار سے یہ بات منوائی ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر لوگوں کے جذبات کا، لوگوں کے احساسات کا احترام کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کس قدر یہ تعلیم فرمائی، آج ہم یہ سمجھیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک ایسی خاتون آتی ہیں جس کا ذہنی توازن خراب ہے، لوگ پاگل اسے کہتے ہیں، اور اس کا کوئی بھی کام کوئی شخص کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس کے بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آ کر اس نے ہاتھ پکڑ لیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب اس پاگل عورت کی باتیں سن رہے ہیں۔ قربان جائیں، جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے احساسات اور جذبات کا احترام کر رہے ہیں کہ کہیں میرے کسی رویے سے اس کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچ جائے۔
وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑتی ہے اور مدینہ کی گلیوں میں لے جاتی ہے، اور اپنے جو کام ہوتے ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے کام کرتے چلے جاتے ہیں، 1 کام 2 کام 3 کام، حتیٰ کہ سارا دن گزر جاتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس خاتون کے جس کی کوئی نہیں سنتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی سن بھی رہے ہیں، داد رسی بھی کر رہے ہیں اور اس کے کام بھی کر رہے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے احساسات کا، اس کے جذبات کا احترام کر رہے ہیں کہ جسے کوئی نہیں پوچھ رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بھی کام کر رہے ہیں، اس کے بھی کام کر رہے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ کیسا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے احساسات اور جذبات کا بھی احترام کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گزارے۔ بعض اوقات میرا دل کرتا تھا کہ میں یہ کام کر لوں، بعض اوقات میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں یہ کام کروں، اپنی مرضی سے میں کام کرتا تھا۔ اگر میں کبھی بھی کسی کام میں کوئی غلطی کر دیتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی مجھے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، کبھی اف تک نہیں کہا، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور کبھی مجھے کسی بھی غلطی پر سزا نہیں دی۔ اب اس میں حکمت کیا تھی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ابھی چھوٹے ہیں، بچے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچے کے جذبات کا احترام کر رہے ہیں کہ بچے کو کہیں اس کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچ جائے، کہیں بچہ گھبرا نہ جائے، کہیں بچہ ڈر نہ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ اس طرح سے شفقت کا معاملہ فرما رہے ہیں، اس کے جذبات کا احترام کر رہے ہیں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ شخص ہیں کہ جن کا ذکر، جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے سورۃ الاحزاب کے اندر۔ اب یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جب دور جاہلیت کے اندر لوگوں نے اغوا کر لیا، بنو قین کے لوگ تھے کچھ، انہوں نے ان کو اغوا کر لیا، اور اغوا کرنے کے بعد ایک بازار لگتا ہے جسے کہتے ہیں عکاظ کا، عرب کے اندر بازار لگتا تھا، سوق عکاظ کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر جا کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے بیچ دیا۔ ابھی عمر چھوٹی تھی، جب بازار کے اندر بک گئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو بھائی ہیں، انہوں نے حضرت حکیم بن حزام جو چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے خرید لیا، اور خریدنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا نکاح ہوتا ہے تو اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیتی ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ اور احساسات کا احترام اس قدر تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر فرمایا کرتے کہ ایک دن ان کے جو حقیقی والدین تھے ان کو پتہ لگ گیا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہیں۔ وہ والدین بڑے خوش ہوئے اور بیٹے کو لینے کے لیے آ گئے، اپنی قیمت لے کر کہ ہمارا بچہ چونکہ بکتا ہوا آیا ہے تو قیمت لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیمت لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اگر یہ بیٹا جانا چاہتا ہے تو آپ کا بیٹا ہے، اسے لے جائیں، میں منع نہیں کروں گا، لیکن اگر نہیں جانا چاہتا تو پھر اس پر سوچا جا سکتا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے ساتھ رویہ ایسا تھا، احساسات کا، جذبات کا احترام ایسا تھا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہتے ہوئے میں بہت مطمئن ہوں، مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، لہٰذا اپنے والدین کو انکار کر دیا کہ میں آپ کے ساتھ جا نہیں سکتا۔ یہ فائدہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر رؤوف الرحیم ہے اپنے بندوں پر، اپنے غلاموں پر، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر شفقت کرتے ہیں کہ جو بارگاہ رسالت میں آ جائے پھر اس کا وہاں سے جانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ تو یہ کیا تھا؟ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ ہر کسی کے لیے نرم طبع ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی ایسی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جب آپ کی بارگاہ سے وہ فیض لیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا آپس میں طرز عمل کیسا تھا، کہ انہوں نے تعلیم کیسی دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا واقعہ
کہ کون حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ امرنی بحب اربعۃ، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 4 بندوں سے محبت کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں 4 بندوں سے محبت کروں، اور فرمایا وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر یہ دی ہے کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ وہ 4 بندے کون سے ہیں؟ فرمایا علی منہم، ان میں سے ایک علی ہیں۔ اور پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ من، وہ باقی اور کون ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ باقی 3 ہیں، ذالک ثلاثن، و ابو ذر و سلمان والمقداد، ان میں سے 3 ابو ذر، سلمان اور مقداد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے حبیب آپ ان سے محبت کیا کریں، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخات کی انصار اور مہاجرین کے درمیان، اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جاتے ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے، ملنے کے لیے۔ اب سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کس طرح سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ درس دیا کہ احساس کسے کہتے ہیں۔ احساس جس کو قدر ہو جائے، احترام جس کو نصیب ہو جائے، دنیا میں اس جیسا انسان کوئی نہیں کہ جسے لوگوں کی قدر ہو، لوگوں کے احساس کی، جذبات کی قدر ہو۔ حضرت سلمان فارسی جب ملنے کے لیے جاتے ہیں تو جب گھر میں انٹر ہوتے ہیں، اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ جو ام درداء ہیں، جو حضرت ابو درداء کی وائف ہیں، بیوی ہیں، ان کی حالت دیکھی تو بڑی خستہ حال تھی، کپڑے بڑے میلے کچیلے۔ آپ نے فرمایا ما شانو کی، یہ آپ نے اپنی حالت کیسی بنا رکھی ہے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ آپ کے بھائی کو تو دنیا کی حاجت ہی کوئی نہیں ہے، آپ کا بھائی تو دنیا کا طلبگار ہی نہیں ہے، جو ابو درداء ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے، چونکہ مہمان تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ مہمان ہمارے گھر میں آئے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ان کے لیے ذرا کھانے کا اہتمام کریں۔ وہ کھانا بنا کر لاتی ہیں، جب کھانا پیش کیا جاتا ہے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے ابو درداء آؤ مل کر کھاتے ہیں، آؤ مل کر کھاتے ہیں۔ تو آگے سے انہوں نے جواب دیا کل، آپ کھائیے، فإنی صائم، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا، نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو آگے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما انا بآکل حتی تاکل، بس میں بھی اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ آپ کھانا نہ کھائیں میرے ساتھ۔ اب انہوں نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے، گھر پر مہمان آیا ہوا ہے، تو درس یہ دیا کہ جب گھر پر مہمان آیا ہو تو مہمان کے احساس اور جذبات کا احترام کرنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں بھی اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ میرے ساتھ نہ کھائیں۔ انہوں نے اپنا نفلی روزہ توڑ دیا، نفلی روزہ توڑ دیا اور مہمان کے ساتھ کھانا شروع کر دیا۔ اچھا اب رات کا وقت ہوتا ہے، سو جاتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ رات کو سوتے نہیں ہیں بلکہ مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں، مصلی پر کھڑے ہو کر نماز شروع کرنے لگتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر آتے ہیں اور روک دیتے ہیں، اور کہتے ہیں سو جاؤ، سو جاتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے، پھر جاگ جاتے ہیں، مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عبادت کا جنون تھا نا، دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آتے ہیں اور کہتے ہیں سو جاؤ، ابھی وقت نہیں ہوا، عبادت کا وقت ہوگا تو جگا دوں گا۔ اچھا اب رات کا تیسرا پہر ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہو جاتا ہے، پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ خود جگاتے ہیں اور جگانے کے بعد کہتے ہیں ہاں اب آؤ مصلی پر اور تہجد ادا کرو۔ دونوں تہجد ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی رسول، آپ تعلیم دیتے ہیں، اور تعلیم دیتے ہوئے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا کہتے ہیں، اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، پہلی بات کہ تیری ذات، تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے، پھر اس کے بعد تیرے رب کا تجھ پر حق ہے، پھر فرمایا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے گھر والے ہیں، تیری ذمہ داری ہے، وہ بھی تجھ پر، اس پر فرض ہے تیرے اوپر، اور ان کا حق ہے تو ان کو ادا کرے۔ پھر فرمایا
اعطی کل ذی حق حقہ، کہ جس کا جو حق بنتا ہے اسے وہ دو۔ یہ نہیں کہ بندہ کہے کہ میں گھر والوں کے پاس نہیں جاؤں گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں سارا زندگی روزے ہی رکھتے رہوں گا اور بس مصلے پر بیٹھا رہوں گا، اللہ اللہ کرتا رہوں گا، اور ادھر گھر والے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر محلے والے پریشان بیٹھے ہیں، گھر والے پریشان بیٹھے ہیں، رشتہ دار پریشان بیٹھے ہیں کہ وہ جو ہمارا ساتھی تھا، دوست تھا، وہ کہاں چلا گیا، اس کی کوئی خبر نہیں ہے، وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی عبادت کو قبول نہیں کرتا کہ بندہ دنیا سے لا تعلق ہو جائے، رہبانیت اختیار کر لے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں یہ چیز نہیں ہے کہ بندہ دنیا سے بالکل کٹ آف ہو جائے اور کسی چیز کی خبر نہ ہو اور بندہ اللہ اللہ کرتا رہے اور ادھر اس کے گھر والے پریشان بیٹھے رہیں۔ تو جذبات، احساسات کا احترام ضروری ہے۔ جب تک یہ چیز انسان کے اندر شامل نہیں ہوگی وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں رہے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ جنازہ گزر رہا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنازہ دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی کا جنازہ ہے، یہودی ہمارے دشمن ہیں اور آپ ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الیست نفسا، کیا یہودی کی جان کوئی جان نہیں ہے؟ فرمایا کہ جذبات اور احساسات اس قدر ہیں کہ ہم نے جب اس چیز کو دیکھنا ہے تو پھر سب سے پہلے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم نے مسلمان اور غیر مسلمان نہیں دیکھنا بلکہ ہم نے انسانیت کو دیکھنا ہے۔ وہ حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ احساسات کی کتنی قدر کرنی چاہیے کہ ایک فاحشہ عورت تھی بنی اسرائیل کے اندر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر فاحشہ عورت تھی، دیکھا واپس آ رہی تھی، رستے میں دیکھا کہ ایک بلی پیاسی ہے یا کتا پیاسا ہے اور اس کو ترس آیا، تو اس نے کیا کیا، اپنا جوتا اتار کر کنویں سے پانی لا کر اس کو پلا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پانی پلانے کے صدقے سے اس کی بخشش فرما دی۔ ایک طرف یہ معاملہ کہ ساری زندگی گناہوں میں گزری لیکن اللہ تعالیٰ کو جو ادا پسند آ جائے، اور ایک طرف وہ عورت اور وہ شخص جو ساری زندگی عبادت کرتا رہا لیکن اسے آ کر بلی تنگ کیا کرتی تھی۔ بعض اوقات ہوتا ہے گھروں میں آ کر واش روم وغیرہ کر جاتی ہیں اور بندے کو غصہ آتا ہے، اور اس کو بھی غصہ آیا، بڑا عبادت گزار بندہ تھا، مصلے پر کر گئی کام، تو اس نے شخص نے ایک جگہ پر جا کر اس بلی کو باندھ دیا اور بلی تڑپتی رہی بھوکی پیاسی اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری عبادت کو رد کر دیا اور اسے جہنم میں بھیج دیا۔ تو عزیزان گرامی قدر، جب انسان کے اندر احساس ہوگا، جذبات کا احترام ہوگا تو انسان اگلے بندے کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائے گا، اس کی قدر کرے گا۔ ایک سائنسدان تھا، کئی سالوں پہلے اس نے ایک ناول لکھا سائنس فکشن کے اوپر۔ اس نے یہ بات لکھی اپنے ناول کے اندر کہ آنے والے وقت کے اندر تخیلاتی تصور ایک پیش کیا اس نے، اور اس نے ایک تصور یہ پیش کیا کہ ٹیکنالوجی اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ انسانوں کی جگہ روبوٹ آ جائیں گے اور وہ کام کریں گے۔ اور اس نے کہا جب سائنسدان روبوٹ کو بنائیں گے تو روبوٹ کی ایسی کمالات اس کے اندر اسپیسیفیکیشنز ہوں گی، خصوصیات ہوں گی کہ انسان بھی اس چیز کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس نے مثالیں دی اور کہا کہ ہم انسان ہیں، ہماری نظر ہے اور نظر بڑی محدود ہے، ہم دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم ایک محدود ایک خاص چیز تک ہم رک جاتے ہیں اور ہماری نظر اس کے آگے نہیں دیکھ سکتی۔ ہم سنتے ہیں اور ایک خاص لمٹ تک، حد تک ہم اس کے آگے نہیں سن سکتے، لیکن آنے والے وقت کے اندر ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ترقی کر جائے گی کہ انسان ایسی روبوٹ اور تخلیق پیدا کر لے گا، ایسی چیزیں بنا لے گا کہ جو عام آنکھ سے انسان نہیں دیکھ سکتا وہ روبوٹ وہ دیکھ سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں کی جگہ پر ایسے لینز لگائے جائیں گے کہ جو عام انسان جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے بیکٹیریا اور جرمز نہیں دیکھ سکتا، لیکن روبوٹ کی آنکھوں میں جگہ میں مائکروسکوپ لگایا جائے گا اور وہ چھوٹے چھوٹے جتنے بھی جراثیم ہیں جو عام آنکھ انسان کی نہیں دیکھ سکتی وہ دیکھ سکے۔ اور پھر اس نے کہا کہ ہم اتنی دور نہیں دیکھ سکتے، لیکن جو روبوٹ ہے اس کی آنکھوں والی جگہ پر ٹیلیسکوپ لگا دی جائے گی، وہ بڑی دور تک ستاروں کے اوپر دیکھ سکے گا وہ۔
بڑا دور اور نزدیک کا وہ کام کر سکے گا، یہ کہا اس نے، اور کہا کہ گھروں میں جتنے بھی چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ روبوٹ کریں گے۔ اچھا، اب وہ سائنسدان لکھتا ہے اپنے ناول کے اندر، قیامت کا جب دن ہوگا اس دن وہ جو سائنسدان جس نے روبوٹ بنایا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فخر پیش کرے گا اور کہے گا تکبرانہ طور پر کہ اے اللہ، میری تخلیق تیری تخلیق سے بہتر ہے معاذ اللہ، کہ میں نے ایسے روبوٹ بنائے، ایسی ایجاد کی ایسی چیزوں کو کہ وہ چیزیں انسان سے کئی گنا زیادہ بہتر ہیں، وہ اتنی دور دیکھ سکتی ہیں، انسان کام کر کے تھک جاتا ہے لیکن یہ روبوٹ ہیں جو 24 گھنٹے کام کرتے رہتے، تھکتے نہیں ہیں۔ انسان محدود ہے، اس کی سوچ محدود ہے، اس کے کام محدود ہیں، لیکن یہ جو میں نے روبوٹ تخلیق کے شاہکار بنایا ہے یہ ہر حوالے سے پرفیکٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا ایسی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تخلیق جو بنائی ہوئی ہے 4 روبوٹ اس کے سامنے لے کر آ جائے گا، وہ 4 روبوٹ اپنے معمول کے مطابق کام کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کون کی شان سے ایک روبوٹ کے اندر فالٹ پیدا کر دے گا، ایک وائر کٹ گئی، فالٹ پیدا ہو گیا اور وہ روبوٹ گر جائے گا، وہ روبوٹ گر جائے گا۔ اب وہ جو 3 روبوٹ کام کر رہے ہیں وہ اپنا کام جاری رکھیں گے، وہ کرتے رہیں گے۔ ایک طرف یہ معاملہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندے اب میری تخلیق کو دیکھ۔ اللہ تعالیٰ اپنے 4 بندوں کو سامنے رکھے گا، وہ 4 بندے اپنا کام کر رہے ہیں، کام کرتے جا رہے ہیں، ایک بندے کے اندر فالٹ آ جاتا ہے، اسے بیماری لگ جاتی ہے، وہ بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے، لیکن جو باقی 3 بندے ہیں وہ کام جاری نہیں رکھتے بلکہ کام چھوڑ کر اس بندے کے پاس چلے جاتے ہیں جو بے ہوش ہو چکا ہے، اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ایک بندہ اس کے ہاتھ مل رہا ہے، ایک بندہ اس کے پاؤں دبا رہا ہے، ایک بندہ اس سے پوچھ رہا ہے، اس کو جگا رہا ہے کہ کیا ہو گیا ہے۔ اب بندہ بیمار ہے لیکن 3 بندے اس کی خدمت کر رہے ہیں، اور 3 بندے خدمت بھی ایسی کر رہے ہیں کہ درد ایک کو ہے، تینوں کی آنکھوں میں آنسو آ رہا ہے، درد ایک کو ہے، تینوں دعا کر رہے ہیں کہ مالک کائنات ہمارے اس دوست کو ٹھیک کر دے۔ ایک پریشان ہے تو تینوں کو سکون نہیں مل رہا، ایک بے چین ہے تو باقی 3 بھی بے چین ہے، کیوں کہ ان کا بھائی بیمار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندے، تو نے جو چیز بنائی ہے اس کے اندر احساس اور جذبات کا احترام نہیں ہے، لیکن میں نے جس کو بنایا ہے یہ ایک دوسرے کی قدر کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنے والے ہیں۔ دوستان محترم، یہی درس ہمیں ملتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عظیم تخلیق میں سے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو ہمارے اندر بھی وہ چیزیں رکھی ہیں جو سب سے بہترین ہیں۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن بندے کو جب سامنے اس کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو اللہ پاک فرمائے گا اے میرے بندے، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، میں بھوکا تھا تو نے مجھ سے کھانا نہیں پوچھا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ اب بندہ کہے گا مالک کائنات تو ان سب چیزوں سے پاک ہے، تو کھانے سے پاک ہے، تو پینے سے پاک ہے، تو بیمار ہونے سے پاک ہے، تو جسم سے پاک ہے، اے مالک کائنات تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو سبحان ہے۔ تو مالک کائنات پھر یہ ساری باتیں تو اللہ پاک فرمائے گا کہ میرا بندہ جو فلاں دن بھوکا تھا اور اس نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، میرا فلاں بندہ فلاں دن پیاسا تھا اور اس نے تجھ سے پانی مانگا تھا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور وہ عیادت کو ترس رہا تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، تو نے اسے پانی تک نہیں پوچھا، تو نے اس کا حال احوال تک نہیں پوچھا۔ اگر تو اس کو پوچھ لیتا، اس کو پانی پوچھ لیتا، کھانا پوچھ لیتا، اس کی عیادت کر لیتا، اللہ پاک فرماتا ہے پھر اس کا اجر تو نے میری بارگاہ سے حاصل کرنا تھا۔ وہ بندہ تو کسی کو کیا کچھ دے سکتا ہے، تو فرمایا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اللہ کی عبادت کے لیے کافی تھے کرو بیاں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق فرمایا کہ انسان جو ہے اس کے اندر، اس کے نام کے اندر محبت کا معنی پایا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ، متفق علیہ حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک چھوٹا سا لڑکا یہودی تھا، خدمت کیا کرتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔
نوکری کی تلاش میں نکلتا ہے، نوکری نہیں ملتی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر آ جاتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے اپنے خادم کے طور پر رکھ لیتے ہیں۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین مبارک سیدھا کیا کرتا تھا، لوٹے میں پانی بھر کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کروایا کرتا تھا، اس کی یہ خدمت تھی۔ ایک دن بیمار ہو جاتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھتے ہیں، اے میرے صحابہ، وہ جو چھوٹا لڑکا جو خدمت کے لیے آیا کرتا تھا آج کل وہ آ نہیں رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو کافی دنوں سے بیمار ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آؤ اس کی عیادت کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ اب تھا وہ غلام، یہودی تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دیکھا کہ اس کا مذہب کیا ہے، دیکھا کہ یہ انسان ہے، ہمارا غلام ہے، خدمت کرنے والا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عیادت کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ جب عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، والد پوچھتا ہے کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، دروازہ کھولا جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہو جاتے ہیں گھر میں۔ جب دیکھا یہ کافی بیمار ہے، علیل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب اس کی عیادت فرما رہے ہیں۔ اب جب عیادت فرما رہے ہیں تو دیکھا، نگاہ نبوت نے یہ چیز دیکھ لی کہ یہ بڑا بیمار ہے اور قریب ہے کہ یہ اب اس کی روح پرواز کر جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بیٹا کلمہ پڑھ لو، اسلم، اسلام قبول کر لو، کلمہ پڑھ لو۔ اب وہ یہودی لڑکا کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھتا ہے، کبھی اپنے والد جو یہودی تھا اس کی طرف دیکھتا ہے، بار بار اپنی نظروں کو گھما رہا ہے۔ اب والد سمجھ جاتا ہے اور بیٹے سے کہتا ہے، اطیع ابو القاسم، یہ ابو القاسم ہیں، تقسیم کرنے والوں کے باپ ہیں، روز گھر گھر جا کر جنت تقسیم نہیں کیا کرتے، کلمہ اس طرح سے نہیں پڑھایا کرتے، آج چل کر تیرے گھر پر آ گئے ہیں، بیٹا کلمہ پڑھ لو، جو ابو القاسم کہہ رہے ہیں اس کی اطاعت کر لو۔ اب بیٹا کلمہ پڑھتا ہے، جب جیسے ہی کلمہ پڑھتا ہے زبان پر کلمہ جاری ہے اور ادھر روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ اب جب روح نکل جاتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ آؤ اس کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ اب ساری زندگی اگر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتا رہتا لیکن ایمان لے کر نہ آتا تو اس کی خدمت کا فائدہ نہیں ہونا تھا، لیکن جیسے ہی ایمان قبول کر لیا تو اب ایمان قبول کرنے کا فائدہ یہ ہو گیا کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جنازہ خود پڑھا رہے ہیں۔ اب جنازہ جب پڑھانے کے لیے جاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی انگلیوں کے، پاؤں کی انگلیوں کی یعنی پنجوں کے بل چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے کبھی آپ کی چال مبارک دیکھی نہیں ہے، آج بڑا عجب معاملہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے اصحاب، اللہ رب العزت نے آسمان سے اتنے فرشتے اس کے جنازہ پڑھنے کے لیے بھیجے ہیں کہ یہاں پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنازہ پڑھایا تو قبر میں بھی اسی طرح سے اترے کہ قبر میں بھی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، فرشتے اللہ رب العزت نے اتنے نازل کر دیے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ فیض ہوتا ہے کہ جس کے اندر یہ احساس ہو جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا مذہب نہیں دیکھا کہ یہودی ہے تو مرتا رہے، نہیں، واقعہ ہمارا غلام ہے، ترجیح غلام کو دی، ترجیح اپنے خادم کو دی، کیوں کہ اس کے جذبات کا بھی احترام تھا، اس کے احساس کا بھی احترام تھا۔ عزیزان گرامی قدر، اس لیے تو بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیمہ دا بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ ڈیلاں دے سیندے نہیں تے جبے سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، بلے شاہ سانو بھی تا دسو اے کی کیتی جاندے ہو۔ دوستان محترم، جب انسان کے اندر احساس اور جذبات کا احترام پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اب جنگ کا موقع ہے، ایک شخص ابھی حالت کفر میں ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے اور عرض کرتا ہے، اے مسلمانوں کے نبی، اگر میں ایمان لے آتا ہوں، تسلیم کر لیتا ہوں تو میرے لیے کیا انعام ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی اسلام قبول کر لو گے تمہیں جنت کی بشارت ہے۔ وہ ابھی کلمہ پڑھنا ہی لگتا ہے، زبان سے ابھی کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کلمہ پڑھتے پڑھتے اتر رہا ہوتا ہے، وہ جو رکاب جس میں پاؤں رکھا جاتا ہے اس میں اس کا پاؤں اڑتا ہے، منہ کے بال گرتا ہے، سر پھٹ جاتا ہے اور ادھر ہی اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔
اب لوگوں نے کہا یہ تو مر گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو تو اس کی زیارت کر لو. تو یہ کیا تھا دوستان محترم؟ جب احساس پیدا ہو جائے، جب جذبات پیدا ہو جائیں اور جذبات کی انسان قدر کرنا سیکھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس طرح کے معاملات پیدا فرما دیتا ہے کہ اس کی بخشش ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو انسانیت کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.